السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اور اے ہندی اردو لائنز۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ملازگرد ترکی میں موجود ایک جگہ کا نام ہے جہاں 1000 سال پہلے سلجوقی سلطان الپ ارسلان اور بازنطینی شہنشاہ رومانوس کے درمیان تاریخی جنگ ہوئی تھی، جس میں سلطان الپ ارسلان نے بازنطینی شہنشاہ کو شکست دی تھی اور اناطولیہ موجودہ ترکی پر قبضہ کیا تھا۔ دیریلش ارطغرل میں بھی بہت بار ملازگرد کی جنگ اور سلطان الپ ارسلان کا ذکر آیا ہے۔ جنگیز جوشلم یعنی ترگت ملازگرد 1071 فلم میں سلطان الپ ارسلان کا کردار نبھا رہے ہیں۔ مارکا ملازگرد 26 اگست 1071 کو مشرقی اناطولیہ میں جھیل وان کے شمال میں ملازگرد کے مقام پر ہوا۔ یہ مارکا مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس زمانے میں مسلم سلطنتیں زیادہ تر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھیں۔ پوری مسلم دنیا میں کہیں بھی مسلمان منظم نہیں تھے اور مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہوئے کمزور ہو رہے تھے اور اسلام دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو چکے تھے۔ مسلمان حکمران عیاش پرست بن چکے تھے۔ دوسری طرف بازنطینی سلطنت مسلمانوں کا یہ حال دیکھ کر مسلمانوں کو مٹانے کے درپے ہو گئی۔ رومانس چہارم 2 لاکھ صلیبی لشکر کے ساتھ مسلمان دنیا پر یلغار کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہ حالات دیکھ کر سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے مسلم دنیا کو اس کے شر سے بچانے کے لیے 20,000 پر مشتمل ایک فوج تیار کی، جن میں بہت سارے قبائل کے مجاہدین بھی شامل تھے، اور بازنطینی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے مشرقی اناطولیہ میں ملازگرد کے مقام پر پہنچ گئے۔ مگر سلطان الپ ارسلان ایک دفعہ تو صلیبیوں کا اتنا بڑا لشکر دیکھ کر گھبرا گئے، مگر پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے فتح کی دعا کرتے ہوئے ایمانی جذبے سے اٹھے اور صلیبیوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ آپ کی 20,000 فوج نے گھمسان کی لڑائی لڑی اور صلیبیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور بازنطینی فوج کے ساتھ ساتھ بازنطینی بادشاہ رومانس کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں سلطان الپ ارسلان نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ وہ صلیبیوں میں جنگ ہارنے کی وجہ سے ویسے بھی اپنی اہمیت کھو چکا تھا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے اناطولیہ کا دروازہ کھولنے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی اور اسلامی دنیا پر فتح حاصل کرنے کا رومن سلطنت کا خواب سلطان الپ ارسلان نے چکنا چور کر دیا، جس کا مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ مگر یہ جنگ یورپ کے قریب آتے ہوئے مسلمانوں کے قدم دیکھ کر صلیبی جنگوں کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوئی۔ اس جنگ کے 25 سال بعد صلیبی جنگیں شروع ہو چکی تھی۔ اگر سلطان الپ ارسلان یہ جنگ نہ لڑتے تو عین ممکن تھا کہ بازنطینی مسلمانوں کے اندرونی حالات دیکھتے ہوئے مسلم دنیا پر قابض ہو جاتے، مگر اللہ کی رحمت سے سلطان الپ ارسلان نے صلیبی جنگوں کے خواب چکنا چور کر دیے۔ دعا ہے اللہ پاک حقیقی سلطان الپ ارسلان کی قبر مبارک پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اور امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔